عمران خان کو سزا کے بعد کیا مذاکرات ختم ہو جائیں گے؟ اور کیا عمران خان سزا کے وقت پریشان تھے؟ اور بشرا بی بی کی سزا کے وقت کیا کیفیت تھی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور جو حکومتی صحافی ہیں وہ بھی موجود تھے اور کچھ جو نیوٹرل صحافی تھے وہ بھی موجود تھے، کیا صورتحال وہاں تھی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور انڈین سپر سٹار میں سے ایک سیف علی خان بھی ہیں، ان پر گزشتہ روز حملہ ہوا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کیسے حملہ ہوا اور کیا کون سی حالت میں وہ ہاسپٹل پہنچے، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو چکی ہے اور سزا کا بھی آپ کو پتہ ہے کتنی ہو گئی، تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال۔ اور یہ یعنی گزشتہ روز جو سزا ہوئی اس وقت زیادہ حکومتی صحافی تھے، ان کو جیل میں رسائی دی گئی، یعنی تو چند نیوٹرل صحافی بھی موجود تھے۔ اب وہاں صحافیوں نے یعنی یہ بتایا ہے کہ سزا کے وقت عمران خان جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، حالانکہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان نے خود کہا کہ جلد فیصلہ سنایا جائے، جو سزا دینی ہے وہ دی جائے۔ وہ خود انہوں نے مذاکرات جو ہیں وہ جس دن چاہیں باہر آ سکتے ہیں اگر وہ کوئی بھی ڈیل کر لیں، تو انہوں نے جس شخص نے یہ سزا اپنی خود منتخب کی ہے اور جواب دیا ہے ہر طرح کی ڈیل سے، تو اس کے اوپر کیا پریشانی آئے گی۔ تو اس وقت اور بشرا بی بی صبح سے ہی سارا سامان سمون لے کر اپنا گئی تھی، ان کو بھی یہ متوقع سزا تھی، سب کو پتہ تھا کہ یہ سزا ہونی ہے اور ان کو بھی پتہ تھا، یہاں تک کہ جو اینکر ہیں ان کو تو معلومات ہوتی ہی ہے۔ تو میں نے گزشتہ روز بھی بتایا کہ فیصل واڈا جو ہیں وہ اینکر نہیں ہیں، مگر کون سے ان کے ذرائع ہیں یہ سب کو پتہ ہے، تو انہوں نے تو ایگزیکٹ فگر بتا دیا تھا کہ یہ سزا ہوگی۔ تو اس ٹائم جو بشرا بی بی ہیں وہ چاکلیٹ کھا رہی تھی اور وہ کھاتی رہی آرام سے جب سزا سنائی گئی، تو عمران خان نے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جج کو کہا اب آپ کی ترقی ہو جائے گی، تو یہ الفاظ بھی کہے۔ تو یعنی عمران خان نے پھر جو عوام کو جو بڑا میسج دیا ہے، انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ تو جو اینکر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان گھبرا گیا یا وہ پریشان تھا، ان کا جو میسج باہر آیا ہے وہ یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال یعنی کہ کیس کے ٹائم تھی۔ اس کے بعد اب آتے ہیں اس سوال پر کہ کیا اب مذاکرات حکومت کے اور پی ٹی آئی کے جو یعنی عمران خان نے دی گئی کمیٹی جو تشکیل دی ہوئی ہے اس کے مذاکرات کیا اب ختم ہو جائیں گے، یا کیا اب صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے اور اب کوئی راستہ نہیں رہا؟ تو یہ اس طرح نہیں ہے ناظرین، اصل معاملات یہ ہیں کہ جو شرائط بیک ڈور چینل سے عمران خان کو دی جا رہی تھی اور وہ عمران خان نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو اب جو ہے پریشر ٹیکٹس جاری ہے، تو ان کو سزا ہوئی ہے، مگر حکومتی جو کمیٹی اور جو پی ٹی آئی کی کمیٹی وہ مذاکرات جاری رکھے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے یعنی میں گزشتہ اس میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے مذاکرات جاری رکھنے یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے کوئی جواب آئے اور وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹیں، تب تک آپ نے جاری رکھنے ہیں۔ اور پھر یہ ان کی جو حکومت کی شرط ہی لکھ کر دیے جائیں، وہ بھی آپ نے تصاویر دیکھی ہیں۔
کہ مذاکرات لکھ کر ریٹرن میں دے دیے گئے۔ تو اب 7 دن کا ٹائم ہے، اس میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت کیا کوئی مذاکرات کے لیے سیریس اقدام اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی ہے۔ تو یہ مذاکرات رہیں۔ اب جو عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہو گئی، اب اس کا احوال یہ ہے کہ وہ پروسیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں رجوع وکیلوں نے یعنی آج سے ہی کام شروع کر دینا ہے، اور پھر یہ پروسیس انہوں نے کہا کہ یہ جتنا بھی دیر ہو جائے پیشیاں اگر جج صاحبان جو ہیں وہ جلدی بھی دیں تو مہینے 1.5 کا یا زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کا پروسیس ہے، تو 2 ماہ کے اندر یہ فیصلہ کیس کا ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تازہ ترین اپڈیٹ تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کے چانسز ہیں۔ تو دوسرا اب آئیے کہ گزشتہ روز انڈین اداکار ہیں سیف علی خان، ان پر ان کے گھر میں جو یعنی جس بلڈنگ میں وہ رہتے ہیں وہ ہیں کوئی 12-13 منزل، یعنی تقریباً 12 منزل ہیں، تو ان کے پاس 11-12 اور تیسرا اوپر جو ہے وہ چھت ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، تو وہ فلور ان کے پاس ہیں 11-12۔ تو وہ وہاں کوئی ینگ، یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ینگ لڑکا ہے، وہ جو ہے وہ رات کے پچھلے پہر وہ گھسا ہے بلڈنگ میں اور ان پر اٹیک کیا ہے، اور اس نے وہ راستہ اپنایا ہے سیڑھیوں کا، وہ راستہ جہاں سے یعنی کہ بلڈنگ میں اگر آگ لگے تو وہ اس راستے سے جایا جاتا ہے، تو وہ اس نے راستہ اپنایا اور جا کر سیف علی خان پر اٹیک کیا۔ اور پھر سیف علی خان اپنے ایک بچے کو 7-8 سالہ بچہ ہے اس کو ساتھ لے کر نکلے ایمرجنسی میں، اور باہر ایک رکشے والا موجود تھا، وہ رکشے والا جو ہے وہ اس کو انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی ہاسپٹل چلو، تو رکشے والا جو ہے اس نے دیکھا کہ بندہ تو گھائل ہے، تو انہوں نے بڑا یعنی کہ جلدی جلدی ان کو ہاسپٹل، لیلاوتی ہاسپٹل ہے وہاں وہ لے کر رکشے والا پہنچا، تو رکشے والے کے بقول کہ ان کے خون بہہ رہا تھا بہت زیادہ، تو ساتھ بچہ بھی تھا، تو میں ان کو ادھر پہنچایا، تو پھر انہوں نے ادھر جا کر کہا کہ ان کو کہو کہ میں سیف علی خان ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ادھر جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو وہ اداکار سیف علی خان ہے، تو پھر وہ ہاسپٹل میں جلدی میں ٹریٹمنٹ ہوا، تو پھر سارے جس طرح جنگل کی آگ کی طرح وہ خبر پھیل گئی، تو قانون کے جو ادارے ہیں وہ بھی حرکت میں آ گئے اور نیوز وغیرہ بھی چلنے لگ گئی، تو اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آستے آستے ساری آ رہی ہیں، اور یعنی کہ انڈین جو قانون کے ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جلد جو ہے ملزم جو ہے اس تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ ناظرین، تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ ناظرین سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔